الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا سورہ نساء کی آیت نمبر 41 اور 42. بس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی ان پر گواہ بنا کے لائیں گے. اس پر بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی تھی, انہوں نے مجھے تیرا بیٹا بنا ڈالا. پچھلے ہفتے بیان اس پر شروع ہوا تھا کہ کچھ الفاظ قرآن مجید میں مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہیں اور تورات اور انجیل میں بھی, جیسے ابن محبت سے کسی کو کہا جاتا ہے ابن اللہ, بیٹا. اللہ کا بیٹا کا مطلب اللہ کا محبوب. جیسے ہم بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں بیٹا یہ کام مت کرو محبت سے. میرے پاس لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کبھی کبھار زبان سے بیوی کے لیے بیٹے کا لفظ نکل جاتا ہے, بیٹا یہ نہیں کرو, کیونکہ زبان پہ یہ لفظ چڑھا ہوا ہے, باہر سب کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں کہ اس سے طلاق تو نہیں ہو گئی. تو جواب دیے جاتے ہیں نہیں بھائی طلاق نہیں ہوئی, کیونکہ آپ کی نیت کیا تھی, بیٹا سے ایک محبت کا اظہار مقصود تھا. تو سب سمجھتے ہیں کہ یہاں مراد طلاق نہیں ہے. جب آپ کسی کو بیٹا کہتے ہیں بیٹا یہ کام مت کرو, تو مراد یہ نہیں ہوتا کہ واقعتاً بیٹا ہے. تورات انجیل میں بھی بعض پیغمبروں کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال ہوا. یہود و نصارہ کے علماء جانتے تھے کہ یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے, لیکن ان کے ان علماء نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اتخذ اللہ, اللہ نے بنایا ہے ان کو بیٹا. اور پھر دلیل یہ دینا شروع کر دی کہ دیکھیں جب کوئی باطل نظریہ گڑھا جاتا ہے تو اس کے پھر خود ساختہ دلائل بھی اس کے لیے قائم کر لیے جاتے ہیں. ہر جگہ سے ہر انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اجماع امت سے اور قرآن و سنت کی نصوص سے جو عقائد ثابت ہیں ان کے خلاف اگر کوئی دلیل بھی دے تو تسلیم نہ کریں اس کو, اس لیے کہ عوام کا اتنا ذہن نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی تانے بانے ملا کے کوئی بھی کچھ نہ کچھ چیز کو ثابت کر دیتا ہے. تو عیسائیوں نے جب یہ عقیدہ گڑھا ہے, حالانکہ اگر محقق ہو تو تحقیق چھوڑو نہیں, موت تک کرتے رہو, لیکن ان کو پتا اگر کرتے رہے موت تک یہ تحقیق کمپلیٹ نہیں ہوگی, رفع الدین ہی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, باقی مسائل تو آگے کھڑے ہوئے. اسی وجہ سے حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے, دیکھو یہ بھی معتدل رائے, فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اہل حدیث آئیں گے, میں یہ نہیں کہتا یہ جہنمی ہے گمراہ فرقہ ہے, نہ نہ یہ نہیں کہتا, لیکن فرماتے ہیں یہ ضرور ہے کہ تقلید یا ایک مسلک کو ترک کرنے سے اعمال میں بے برکتی بہرحال ہوتی ہے, نماز کا خشوع و خضوع بھی ختم ہوتا ہے, اور بے برکتی ہر وقت انسان بھٹکتا رہتا ہے, یہ کروں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو, آج اس کی بات اچھی لگ رہی ہے کل اس کی بات. جو ایک مذہب کو فالو کرتے بولتے ہیں بھائی سارے مجتہدین کے مذاہب درست ہیں, ہم نے ایک کا التزام کیا, ایک کو فالو کر رہے ہیں, اس کو بھی درست مان رہے ہیں. ایک کو فالو اس لیے نہیں کر رہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, ایک کو فالو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں نظم اور انتظام برابر ہے. اس کی مشکل احکام کو بھی لیں گے اور اس کی آسانیوں کو بھی لیں گے. آسانی کو لیں گے تو ہمیں کوئی یہ تانا نہیں دے سکتا کہ تمہیں شافی مذہب میں مشکل نظر آ رہی تھی تو حنفی مذہب میں آسانی نظر آئی تو تم نے حنفی مذہب کو اختیار کر لیا, یہ تو خواہش نفس ہے. تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ چیز شافی مذہب میں آسان تھی اور حنفی مذہب میں مشکل تھی, تو وہاں ہم نے دیکھو حنفی مذہب کو فالو کیا. ایک مثال سے بات سمجھا کے آگے چلتا ہوں. دیکھیں آپ نے جب وضو کیا اور آپ کا خون نکل کے بہہ گیا, میں حنفی مذہب کو فالو کرتا ہوں, میرا جب خون نکل کے بہہ جائے گا میں وضو دوبارہ کروں گا. مشکل کام ہے یا نہیں ہے؟ شافعی مذہب میں اگر خون نکل کے بہہ جائے تو وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑتا. دلائل دونوں کے پاس ہیں, دلائل دونوں کے پاس ہیں. اب اگر کوئی مجھے تانا دے
بلکہ ایک اور مسئلہ شافعی مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو ہاتھ لگ گیا, اپنی بچی کو بھی ہاتھ لگ گیا, وضو دوبارہ کرنا پڑے گا آپ کو. ہمارے ہاں نہیں ہے, آپ اپنی بچی کو پیار بھی کریں, وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑتا. اب کیا ہوا, میں نے اپنی بچی کو پیار کیا, میں وضو نہیں کر رہا. لوگ کہیں گے یار شافعی برحق ہیں, آپ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہو اس لیے کہ اس میں آپ کو آسانی نظر آ رہی ہے. تو یہ تو خواہش نفس ہو گئی نا. ہم کہتے ہیں اگر خواہش نفس کی بنیاد پر یہ کام ہوتا تو خون نکلنے کے مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ کو فالو نہ دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم نے التزام کیا ایک مذہب کا اس لیے کہ اس میں مینجمنٹ, انتظام, تنظیم, اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اب فروعی مسائل سے ذہن اس کا ہٹ جاتا ہے. وہ پھر یہ کام مجتہدین اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں, اب اس کو دوبارہ بحث مباحثے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب وہ کیا کرتا ہے, اب وہ چیزوں کی طرف توجہ دے گا جو ساری امت جس کو حرام قرار دیتی ہے. تمام شراب ہے, زنا ہے, سود ہے, ماں باپ کی فرما برداری, یہ ساری چیزیں ان کو فوکس کرے گا. وہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے اس کی توجہ ہٹ گئی, دوسرے کو بھی برحق سمجھے گا, اس کو بھی. میں نے اپنا بچپن گزارا ہے شوافے میں, ہمارے زیادہ تر دوست شافعی مسلک کے تھے, جب بچپن سارا میرا ان میں گزرا ہے. تو 25 سال میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا, 25-30 سال میں, کہ کبھی رفع الیدین کے مسئلے پر اتنی معمولی سی بھی نوک جھوک ہوئی ہو. یعنی 25 سال شافعی مسلک کے شخص نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر رفع الیدین سے نماز پڑھی ہے, زور سے آمین کہا ہے, اور ہم نے رفع الیدین کے بغیر. مگر 20-25-30 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی نہ مناظرہ تو بہت دور کی بات, ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے, اور اس نے یہ نہیں پوچھا ہم سے کہ تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے. اس لیے کہ وہ بھی ایک مجتہد کو فالو کر رہا ہے, ہم بھی. لیکن ہم نے بعض اہل حدیث حضرات کو, سب کی بات نہیں کر رہا, ان کو دیکھا ہے کہ ایک آ جائے نا مسجد کے اندر, ایک آ جائے, وہ اس کی بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے. پہلے زور سے اتنی آمین کہے گا کہ آپ خود اس سے پوچھیں گے بھائی یہ کیوں اتنی زور سے کہی, تو پھر وہ آپ کو حدیث سنائے گا, پھر وہ کہے گا کہ آپ گمراہ ہیں. تو یہ کیا ہے, ایک پھر آمین کا مسئلہ, پھر رفع الیدین کا مسئلہ, پھر فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ, پھر چوڑی کرنا ہے, پتلی کرنا ہے, پھر عورتوں مردوں کی نماز, پھر ایک مناظرے بازی, حجت بازی, بحث بازی سے انسان کے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے, نور ختم ہو جاتا ہے دل کا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب مجتہدین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث مباحثہ کیا, بہت سارے مسائل میں اتفاق ہو گیا, بہت سو میں اختلاف ہو گیا, تو اب اس اختلاف کو اسی طرح باقی رہنے دو. ایک آدمی ایک مسلک کو فالو کر لے, دوسرے کو بھی برحق سمجھے, اسی طرح چلتا رہے گا حساب کتاب. اور صدیوں سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے, صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, تو اب بھی چل سکتا ہے ایسے. بس ایک آخری بات کر کے آگے چلتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے امت مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے, اس سے امت, کوئی ایسے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی یوں نماز پڑھ رہا ہے, یہ امت کے ٹکڑے ہو گئے. اس کے بہت سارے جوابات ہیں, صرف ایک جواب دوں گا, صرف ایک جواب. یہ ٹکڑے نہیں ہوئے ہیں, ٹکڑے ہونے سے امت بچی ہوئی ہے. اگر یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو امت کے ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں گے. اکثر میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دوست ہیں ہمارے, بڑے اچھے تھے, ایک دن مجھے سمجھانے لگے کہ بھائی یہ تم ایک مذہب کو فالو کر رہے ہو, فقہ حنفی کو, تو چاروں یہ اسلام میں 4 فرقے بن گئے ہیں, ان سب کو ختم کرو, قرآن و سنت پہ آ جاؤ. یہ صرف تعبیرات ہوتی ہیں, تعبیرات, الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے. یہ ایسے جیسے یہ قرآن و سنت کے نہیں ہیں, یہ بالکل ایسے جیسے کوئی کہے کہ تم مصحف عثمانی کو پڑھتے ہو, آؤ مصحف محمدی پہ آ جاؤ. تو بھائی جو مصحف عثمانی ہے یہ وہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو مرتب کس نے کیا؟ حضرت عثمان نے. تو ایسے ہی نبی کا دین ہے, اس فقہ کو جس کو امام ابو حنیفہ نے مدون کیا اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے, جس کو امام شافعی نے مدون کیا اس کو شافعی فقہ. دونوں کی نسبت کہاں ہے؟ صحابہ, تابعین, قرآن و سنت, سارے. آپ امام شافعی کی کتاب الام اٹھا کے پڑھیں, ہر مسئلہ قرآن و سنت سے. امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد, ان کی کتاب الاثار ہے, اور 6 کتابیں جو مشہور ہیں وہ آپ پڑھیں تو ہر مسئلہ قرآن و سنت سے. تو امام مالک کا بھی ایسا ہی ہے, سب قرآن و سنت ہی کو حجت سمجھتے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ سب متحد ہو سکتے ہیں اگر سب قرآن و سنت پہ آ جائیں اور چھوڑ دیں یہ مذاہب درمیان میں مجتہدین کو ہٹا دیں, ایک سائڈ پہ کر دیں, صرف قرآن میں جو لکھا ہے اور حدیث میں جو لکھا ہے اس پر آ جائیں. تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں, ان چاروں ائمہ کی علمی صلاحیتوں کو آپ مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں.
میں نے کہا ان کے تقوی اور للہیت کو بھی آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے جان کر غلطی نہیں کی، جو ان کی سمجھ میں آیا اللہ کے خوف کے مطابق، اللہ کا خوف سامنے رکھتے ہوئے وہ انہوں نے امت کو بتایا؟ کہہ رہے مانتا ہوں۔ میں نے کہیں بھی مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے، تابعین تبع تابعین میں سے تھے؟ کہہ رہے مانتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو میرے بھائی، جب اتنے بڑے بڑے علامے جن کو میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی تو 4 مسلک بن گئے۔ جب 1 ارب 22 کروڑ مسلمان تحقیق کریں گے نا تو یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں ہوں گے، 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے۔ پھر بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ کتنے بنیں گے؟ 1 ارب 22 کروڑ۔ ہر آدمی کا اپنا مذہب ہوگا، اور یہ وہ ہوں گے جن میں سے، اور میں نے کہا یہ بنانے والے وہ لوگ ہوں گے جن میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس پر پوری امت متفق ہو۔ ایک کہے گا کہ یہ بہت بڑے مجتہد ہیں، دوسرا کہے گا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک آدمی کے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، دوسرا مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، بولتے ہیں مانتا ہی نہیں، فراڈی ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوا، جیسے امام بخاری پر اللہ نے جمع کر دیا لوگوں کو کہ علم حدیث کے امام ہیں، امام مسلم پہ جمع کر دیا، ایسا ہی مجتہدین میں کس پر امت کو جمع کر دیا؟ 4 ائمہ پر جمع کر دیا۔ ان کا فقہ مدون ہے، اس لیے ان میں سے ایک کو فالو کرنے میں انتظام ہے، نظم ہے، اور نظم کو برقرار رکھنا یہ قرآن و سنت ہی کا حکم ہے کہ امت میں دھڑاڑے نہ پڑے، ٹوٹے نہیں ہے، ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرو؟ بات یہ کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مصحف عثمانی کو فالو کرو؟ حضرت عثمان کے علاوہ انہیں جتنے مصاحف تھے سب کو آگ لگا دی تھی، اس لیے نا کہ مختلف مصحف آئیں گے، حالانکہ وہ بھی برحق تھے۔ امت کیا ہوگی؟ قرآن کے معاملے میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، امت تقسیم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا کہ اس تعمیر پہ کھڑے کروں گا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن آپ نے ارادہ تر کیوں کر دیا کہ امت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے باپ دادا کے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ تو امت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے سب سے بڑی حکمت اور مصلحت اس امت میں جو ملحوظ رکھی گئی ہے، وہ امت میں دراڑے نہ پڑے، یہ مزید ٹوٹنے سے محفوظ رہے۔ یہ اتنی بڑی مصلحت ہے۔ دیکھو اس مصلحت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہ کے ظلم کو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک امیر مسلمانوں کا بن جائے تو آپ صاحب نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، اسمعوا اطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کان رأسہ ذبیبا، تم پر ایک ایسا ظالم حکمران مسلط ہو جائے، صرف ظالم ہی نہیں ہے، پرلے درجے کا احمق۔ ایک تو ظالم ہے، دوسرا کیا ہے؟ پرلے درجے کا احمق، اور اتنا احمق کہ اس کی حماقت کے لیے آپ کو اس کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، شکل سے ہی لگ رہا ہو کہ حمق ہے وہ۔ کیوں؟ فرمایا اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو۔ کشمش ہوتی ہے نا پچکی بھی، بعض لوگ شکل سے لگ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہے نا کوئی چپڑاسی بنانے کے قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنا خلیفہ بنائیں، چپڑاسی کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا اگر ایسا شخص بھی بادشاہ بن جائے تو اب اس کی فرما برداری کرو، اس کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ۔ کیوں؟ تم نے تلوار اٹھائی وہ بھی اٹھائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ امت ڈیوائیڈ ہوگی۔ تو ڈیوائیڈ ہونے نہ ہو، ان کا انتظام نظم برقرار رہے، ان میں اتفاق محبت برقرار رہے۔ بے شک ایسا الٹا سیدھا حاکمی کیوں نہ مسلط ہو جائے، کم از کم ایک تو ہوگا نا۔ تبھی صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، حالانکہ جمہور کے نزدیک یزید ظالم بادشاہ میں اس کا شمار تھا، لیکن جمہور صحابہ نے سوائے 2-4 صحابہ کے، انہوں نے تو بغاوت کی، باقی سب نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، حالانکہ اس پر کتنے الزامات لگے ہوئے ہیں۔ حجاج نے یوسف کا ظالم مشہور بادشاہ تھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے اکابر صحابہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی انہوں نے۔ بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال؟ کیوں بغاوت نہیں کی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں عبداللہ بن عمر موجود ہوں، جہاں ابو ہریرہ موجود ہوں، جہاں انس بن مالک موجود ہوں، جہاں عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ موجود ہوں، ان پر حج کون ہوتا ہے؟ حکومت کرنے والا۔ لیکن طاقت کے بلبوتے پر حاکم بنا، صحابہ کرام نے برداشت کی۔ صرف عبداللہ ابن زبیر نے بغاوت کی، ان کو اس نے شہید کر دیا، تو صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اشکال کیا، اعتراض کیا کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا مگر یہ بات نہ آئے۔ اب دیکھو صحابہ نے اتفاق کیا نا حجاج ابن یوسف پر، اگرچہ ظالم ہے بس برداشت کیا، اس لیے کہ نبی نے حکم دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے، تو آپ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟
فرمایا اسمعو، صبر کرو، سنو، اطاعت کرو، اور ان کا معاملہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. اور آگے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پہ کیوں نہ ماریں، کوڑے کیوں نہ ماریں، برداشت کرو اللہ کی خاطر. کیوں؟ اس ظالم بادشاہ کے لیے برداشت نہیں کر رہے ہم، اس کو برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ امت کے لیے، امت کے لیے. کیونکہ اگر اس کو ہٹانے کی کوشش کی تو حکومت اور بادشاہ کے ہاتھ میں جو پاور ہوتی ہے، وہ پاور کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جب اپنی طاقت، حکومتی طاقت استعمال ہوتی ہے تو اس طاقت کے استعمال ہونے سے پھر مسلمانوں کا خون بہتا ہے، تلواریں چلتی ہیں، عورتوں کی عصمتیں تار تار ہوتی ہیں، بچے ہزاروں یتیم ہو جاتے ہیں. تو وہ ظالم بہتر تھا، وہ انفرادی کتنا ظلم کر لیتا، کتنا ظلم کر لیتا، وہ انفرادی طور پر کتنے لوگوں کو قتل کر دیتا. لیکن جب بغاوت ہوتی ہے اور وہ کچلی جاتی ہے بغاوت، اس کے نتیجے میں جو آپ شام میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے، شام میں حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ جو پہلے حالات تھے اس سے بھی گئے. کتنی لوگ بیٹھ کے بات تو بڑے آرام سے کر دیتے ہیں، ہاں وہاں کی حکومت وہاں جو ہے نا وہ اچھا ہو گیا، ان کے خلاف بغاوت ہو گئی، اچھا ہو گیا. تم نہیں پسے نا، اس لیے تمہاری عورتیں پسی نہیں ہیں، تمہاری عورتوں کی عصمت دری نہیں ہوئی، تمہارے بچے یتیم نہیں ہوئے، اس لیے یہاں بیٹھ کے تم باتیں کر رہے ہو. اس لیے علماء شام کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ وہاں بغاوت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بغاوت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس حکومت سے لڑنے کی اسباب کی دنیا میں طاقت ہونی چاہیے، خوابوں بشارتوں پہ نہیں لڑ سکتے آپ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے جو حکومت کے ہم پلہ ہو، کہ آپ کو اسباب کی دنیا میں امید ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اگر آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، پھر اگر آپ لڑ رہے ہو تو ایسا ہی ہے جیسے کمزور آ کے ایک طاقتور کے سامنے، ظالم کے سامنے ڈالنا. پہلے تو وہ تھوڑا تھوڑا ظلم کر رہا تھا، اب اسے بھرپور طریقے سے ظلم کا موقع مل گیا. وہ الگ بات ہے کہ ہم شام کی بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، مگر علماء کہتے ہیں جب ایک کام بعض دفعہ جب ہو جاتا ہے، اب وہاں ظاہر ہے وہاں کی حکومت کا ساتھ دیں تو نتیجہ دے گا کہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اور بڑھ جائے گا. وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض غلطیاں ریورس نہیں ہو سکتی، جب ہو گئی تو پھر وہ اس کو نمٹایا جاتا ہے، ہو گیا تو ہو گیا. اس کی حال دیتا ہوں، ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی ابو عباس صاحب، ایک جعلی 2 نمبر مفتی تھا، اس نے ایک فتویٰ لکھا، اس کے پاس ایک سوال آیا، تو وہ سوال میں جو ہے نا وہ اس کو جواب آتا نہیں تھا، وہ 2 نمبر مفتی تھا. وہ جامعہ فاروقیہ فتویٰ لے کر آیا اور اس نے ایک مفتی ابو البابا صاحب سے کہا اس کا جواب لکھ دیں، یہ میری طرف سے سوال ہے، لیکن اسٹیمپ نہیں لگائیے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مہر نہیں لگائیے گا اس کے اوپر، اسٹیمپ. حیران ہو گئے کہ بھائی جتنے بھی لوگ سائل آتے ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ حضرت جواب بھی لکھے اور اس پر اپنی اسٹیمپ، یہ کیوں نہیں لگے؟ تفتیش کی تو پتہ چلا جعلی دارالفتہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر ادھر مفتیوں سے فنپ لگا کے بھیج دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھے اتنے قابل. تو اس کو پکڑ لیا مفتی ابو البابا صاحب نے. پھر مفتی ابو البابا صاحب نے کہا اس کو جانے دو. طلبہ کے نے کہا کہ اس کی ٹھکائی لگاتے ہیں، یہ پہلے بھی یہ غلطی کر چکا ہے. مفتی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، جانے دو، چھوڑ دو. طلبہ نے اس کو ذرا کہا کہ نہیں اس دفعہ اس کی کچھ طبیعت جو ہے نا صاف ہونی چاہیے. استاد جی نے منع کیا کہ نہیں بھائی. اب کیا جب منع کیا وہ جا رہے ہیں تو طلبہ نے دب دب شروع کر دیا. استاد جی نے کہا بھائی نہیں مارو، منع کر رہا ہوں، لیکن طلبہ ایسے جوش میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں. تو جب اس کی دھنائی شروع تو مفتی صاحب نے کہا جب ہو ہی گئی ہے تو اب پھر پوری طریقے سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، خود بھی گئے، ان کا تو ماشاءاللہ ہاتھ بڑا ہے، خود بھی اس کو پٹاخ کے نا اچھی طرح لاتوں گھوسوں سے مارا. بولا نالائق گدے، تو لوگوں کو الو بنا رہے، جب تجھے نہیں آتا یہ کام تو چھوڑ دینا. تو ٹھیک ٹھاک طریقے سے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو ہاتھ اس پہ اٹھنا نہیں چاہیے تھا، اب اٹھائے نا تو پھر اس کی اچھی طرح سے دھنائی ہونی چاہیے. تو صحابہ کرام نے ظالم حکمرانوں کو کیوں برداشت کیا؟ اگر صحابہ برداشت نہ کرتے تو آج سندھ میں اسلام نہ ہوتا. حجاج بن یوسف جتنا مرضی ظالم تھا مگر خلافت اسلامیہ کا دفاع تو کر رہا تھا نا، وہ دفاع کر رہا تھا، خلافت کی سرحدیں وسیع کر رہا تھا. سندھ فتح ہوا اس کے دور میں اور قرآن مجید پہ آپ لگے، تو یہ سارے کام ہوتے رہے اور آج اسلام بھی پھیلتا گیا. فتنے بھی تھے مگر اسلام بھی دنیا میں پھیلتا گیا. اور جب مسلمانوں کی کوئی حکومت کمزور پڑ جاتی ہے پھر جو فتنے آتے ہیں میرے بھائی، وہ فتنے پھر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے. کسی نے مجھے کہا کہ وہ کوئی شراب کے چند لائسنس جاری کر دیے کراچی میں کسی بدماش وزیر نے، تو یہ کیا ہے؟ ایسے جذبات میں آتے ہیں نا نوجوان. میں نے کہا یہ جو وہ کہہ رہا ہے میں جاؤں گا اور جو ہے نا میں یہ شراب کی بوتلیں الٹ دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا. میں نے کہا اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ آپ یہ جو ہے کیا نام ہے
اس سے یہ شراب کے لائسنس منسوخ ہو جائیں گے, اس سے آپ اندر ہو جاؤ گے, اور آپ کے چکر میں 25-30 مولوی اور اندر ہو جائیں گے جو شراب کے خلاف تھوڑا بہت کرتے تھے, وہ بھی اندر. تو اس سے اگلے سال اتنی دکانیں اور کھل جائیں گی. تو وہی بات ہے نا, جذبات ہیں, کام ہر کوئی بھی شخص اپنے اختیارات کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھئی جتنا بھی غلط ہو رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں, میں اس میں کیا ذمہ داری پوری, میرے بس میں ہے کیا. آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ تبلیغ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو انہی حکومتی ذرائع کو استعمال کر کے ایوانوں میں پہنچو جو اس وقت آپ کے لیے عامی طور پر قابل قبول ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے, نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے, کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا.